وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اس کرم فرمائی کے لیے بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت العلامہ مولانا سجاد بارگاہ خواجہ دکن قطب الاقطاب آپ نے مجھے اس بابرکت محفل کا حصہ بنایا اور یہاں پر لا کر مجھے پہنچا دیا۔ اسی لیے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تم کو اللہ کی نعمت مل جائے تو اس کا خوب چرچا کرو۔ اور یہاں پر حاضر ہونا یہی مقصد ہے کہ جو نسبت رب ذوالجلال نے خواجہ سرکار کی نسبت سے عطا فرمائی ہے، جو عظمت، جو رفعت، جو کچھ ملا ان سے ملا، اسی کا ظہور، اسی کا یہاں پر معروضہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اور اس نسبت کو سید الشیوخ شمس المفسرین قبلہ گاہی یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ برا ہے گرچہ اپنا حال پر نسبت تو اچھی ہے، برا ہے گرچہ اپنا حال پر نسبت تو اچھی ہے، ہوئے ہیں قادری اور حنبلی ہم ایک زمانے سے، ہوئے ہیں قادری اور حنبلی ہم ایک زمانے سے۔ ہم نے ابھی پروفیسر صاحب کے مقالے کو سنا اور یہ میری تمہید بن گئی۔ میں کچھ صفحات اسی پہلو پر تمہیدی لے کر آیا تھا، لیکن آپ کا بیان کرنا اور قطب الاقطاب خواجہ دکن خواجہ محبوب اللہ سرکار قدس سرہ العزیز کے بارے میں آپ کا تذکرہ کرنا میری تمہیدی کلمات کو اب روکتا ہے۔ تمہید پر میں یہاں اکتفا کروں گا، دو باتیں عرض کرتے ہوئے کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے کہ جب کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت پوچھی جاتی ہے کہ بھئی یہاں آپ جمع ہو رہے ہیں، اللہ کے ایک عظیم مقرب، ایک عظیم رہنمائے امت کی ذکر کر رہے ہیں، تو یہاں سوال ہوتا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادت وذکر الصالحین کفارت،
کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین کا ذکر کرنا یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو یہاں جب تک بیٹھیں گے ذکر کرتے اور سنتے جائیں گے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا جائے گا. اور اسی کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عیینہ کا یہ مقولہ بھی یاد آتا ہے جو آپ کی طرف منسوب ہے. کچھ کتابوں میں اسے حدیث کہہ کر کہا گیا، کچھ کتابوں میں یہ مرسل بیان ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو یہاں ہمارا جمع ہونا اور حضرت خواجہ دکن کا ذکر کرنا اور سننا یہ قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق ہے، اور یہاں پر ہمارا بولنا اور سننا یہ معجور ہے. اب اگر تمہید میں کچھ استبراکن عرض کروں تو میں وہ مقالے کے کچھ سطور کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا جو حضرت سیدی شیخ الاسلام نے حضرت خواجہ محبوب اللہ قدس سرہ العزیز کے لیے بیان فرمائے. چاہتا تھا کہ خواجہ دکن کی آمد سے پہلے جو حالات تھے شہر کے، حیدرآباد کے، دکن کے، ہندوستان کے، اس کا بھی تذکرہ ہو، لیکن وقت شاید اس کی اجازت نہ دے گا. اب سیدی شیخ الاسلام لعیق رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ دکن خواجہ سرکار کا ذکر یوں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قبلہ جمیع مرادات، محقق و متصرف ہما مقامات، امام ارباب طریقت، پیشوائے اصحاب حقیقت، واقف اسرار یزدانی، کاشف رموز ربانی، چشمہ جود و سقا، منبع لطف و عطا، حامی دین متین، حضرت سیدنا سندنا مرشدنا قرۃ عیوننا خواجہ دکن قطب الاقطاب خواجہ سید محمد صدیق محبوب اللہ حسینی قادری چشتی رفاعی نقشبندی حنبلی قدس سرہ العزیز. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، ان احوال کا ذکر کرتے ہیں کہ جن احوال میں خواجہ دکن یہاں تشریف لائے، کہ حیدرآباد آپ فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ حیدرآباد دکن بدعتوں کا سرچشمہ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے لے کر میت کی تدفین تک، شادی کے اندر اور دیگر جتنے رسومات تھے معلوم نہ ہوتا. اگر کوئی شخص باہر سے حیدرآباد آ جاتا اور کسی مسلمان کی شادی میں شریک ہو جاتا تو یہ تمیز نہیں کر پاتا کہ یہ اہل اسلام کی شادی ہے یا اہل ہند کی شادی ہے. اتنا تخلط بڑھ چکا تھا، اختلاط اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ تمیز باقی نہ تھی. اس عالم میں خواجہ دکن تشریف لاتے ہیں، خواجہ سرکار تشریف لاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام شادی و غم کے رسومات ہندیہ کو اگر کسی نے مٹایا یا ایک بڑی حد تک ان چیزوں کو مسلمانوں سے چھڑایا تو وہ یہی ایک خامع البدعت ہستی تھی جس کے وجود باوجود سے ارض دکن کا چپا چپا منور ہو چکا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہر صدی پر ایک مجدد پیدا ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر صدی پر ایک مجدد پیدا ہوگا، احیاء دین کا کام اس کے سپرد ہوگا. مجھے ذرا برابر شبہ نہیں کہ حضور اقدس رضی اللہ عنہ اپنے زمانے کے مجدد میاں حاضرہ تھے، کہ آپ کا تشریف لانا یہاں پر اسلام کی تجدید کے لیے تھا، کہ آپ یہاں پر آئے. حضرت شیخ الاسلام ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہم جس کے دامن سے وابستہ ہیں انہوں نے حیدرآباد کو سنوارا ہے. یہاں کے اسلام کو پھر زندہ کرنے والی ذات خواجہ سرکار کی ذات ہے. اس کے بعد پھر آپ خود فرماتے ہیں اپنے مقالے میں، ایک اور مقالے کو آپ شامل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس مقدمے پر
بہت ہی مناسب ہوگا کہ یہ جاروب کش آستانہ حضرت خلیق سید الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ کو حضرت کی کتاب رہبر طریقت سے نقل کر دے جو میرے قبلہ گاہ والدی مرشدی و مولائی حضرت سید محمد عمر حسینی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے برادر محترم اور اپنے پیر و مرشد قبلہ عالم کے متعلق عرض فرمایا۔ اب یہاں پر حضرت شیخ الاسلام سید الشیوخ کے ان کلمات کا ذکر فرما رہے ہیں جو حضرت سید الشیوخ خلیق رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس المفسرین نے حضرت خواجہ دکن خواجہ محبوب اللہ سرکار کے لیے ارشاد فرمائے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سید الشیوخ کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت کے حالات و کمالات اگر لکھتے جائیں تو ایک کتاب زقیم ہو جائے، لیکن منکروں کو کب اعتقاد آئے مختصر حال یہ ہے کہ حضرت مولانا میر شجاع الدین حسن قادری قدس سرہ العزیز آپ کے نانا اکثر موصوف کو دعا دیا کرتے تھے، خرد سالی کے باعث محبت سے آغوش میں بٹھا لیا کرتے تھے۔ اس دعا کی برکت تھی کہ آپ نے خوب ہی ریاضت کی۔ کھانے کی یہ صورت تھی کہ بعض وقت آپ ایک ہفتہ فاقہ کیا کرتے۔ لباس کی یہ کیفیت تھی کہ اکثر جو چوبغلا اور ٹوپی سے بے تکلف پھرا کرتے، صبر و تحمل میں جب آزمائے جاتے تھے تو خود میں نے دیکھا ہے، خود میں نے سنا ہے کہ ایک صاحبزادے کے انتقال کے وقت یوں فرمایا کرتے تھے کہ 2 دن کا آیا ہوا ہماری برسوں کی یاد بھلانا چاہتا ہے، 2 دن کا آیا ہوا ہماری برسوں کی یاد بھلانا چاہتا ہے، ہم کو ہمارے خالق سے چھڑانا چاہتا ہے۔ استغفر اللہ، ہم اس کے طرف کب متوجہ ہوتے ہیں؟ وہ کم سمجھ ہے جو اولاد کے پیچھے جان کھوتے ہیں۔ برادران عزیز، یہاں پر میں یقیناً اس بات کو ذکر کرنا چاہوں گا جو خانوادہ خواجہ سرکار کے ساتھ 1 سال قبل ہوا، اور یہی تاریخ کو میں نے امہ محترم میں دیکھا، یہی صفت کو میں نے امہ محترم میں دیکھا کہ جب میرے برادر، جب میرے عزیز حضرت محبوب پاشا صاحب کا وصال ہوا تو میں حاضر ہوا اور دیکھتا کیا ہوں کہ حضرت امہ محترم ایک صبر کا پتلا بنے کھڑے ہیں، ایک ایسا شہسوار نظر آتا تھا کہ کبھی کربلا نظر آتا تھا، کبھی خواجہ سرکار نظر آتے تھے۔ یہ اگرچہ کہ میرے مضمون میں نہ تھا، لیکن میرے جذبات ہے جو چیز کو میں نے روک نہ پایا اور آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یقیناً اس جذبے کو ہم ہر ایک نے محسوس کیا ہوگا۔ میں آج بھی اپنے بھائی کو مفقود پاتا ہوں، ہر ایک لمحہ، ہر ایک گلیے قاضی پورے میں ان کو یاد کرتا ہوں، ان کی خدمات، ان کا جذبہ کہ آج وہ چاہتے تھے کہ کچھ خانوادے کے لیے کریں، یقیناً انہوں نے بہت کیا ہے، اور انشاءاللہ ان کے ورثہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جاتی ہے، یہ توقع ہے کہ اللہ ان کا جو بقیہ کام ہے ان کے ورثہ سے لے گا۔ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پابندی سنت کا یہ حال تھا کہ والد فرماتے ہیں پابندی سنت کا یہ حال تھا کہ والدین کی خبریں جو گچ کی تھی توڑ کے مٹی کی بنوا دی۔ اس مقدمے میں کون کہہ سکتا ہے، کس کی مجال ہے؟ شادی کے رسومات مٹانے میں نہایت کوشش فرمائی،
چنانچہ جو شادیاں آپ کے پاس ہوتی اس میں کسی قسم کے بدعت نہ ہونے پائی۔ مدینہ منورہ میں جب تشریف فرمائی ہوئی وہاں آپ نے خواب دیکھا، جس کی مختصر میں یہاں لکھتا ہوں کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ پیر و مرشد کے سینے بے کینہ پر ایک نام لکھ کر فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس کو پڑھے گا ہم اس کے خواب میں آتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں تم تو کیا تمہارے مرید جس طرف جا نکلے اس طرف سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت پیر و مرشد نے وہ نام اپنے خلفاء کو بتلایا، جس نے صدق دل سے پڑھا وہ دولت دیدار پایا۔ پھر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ نے مکاشفات و خواب میں نقل مذہب کے لیے فرمایا۔ یہ جو ہمارا جو مضمون ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ ماں اکثر مریدوں کے حنفی سے حنبلی ہوئے۔ حضرت غوث اعظم نے اپنا ہم مذہب بنایا۔ ایک کتاب بسیط زاد آخرت نام حنبلی مذہب میں بزبان اردو آپ نے لکھی، 2 جز تو اس کے مطبوع ہو چکے۔ زاد آخرت اب ان قریب میں پوری شائع ہوگی۔ حضرت آج سے قریب 150 برس پہلے اس کی پیشن گوئی فرماتے ہیں کہ اب وہ پھر وہی ہم اسی سلسلے میں ہے کہ 2 جز اس کے مطبوع ہیں اور تیسرا جز انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تعمیل کشف پر حضرت کو لوگ مطعون کرنے لگے، بیان یہاں تک کہ بعض دیوانے آپ کو منسوب بجنون کرنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حدیث اکثرو ذکر اللہ حتی یقولو مجنون کے مصداق بنے۔ اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث سے یہ بھی ایک حصہ لے کر چلے۔ خود فرماتے تھے کہ 1263 چراغ ہند ہمارے تولد کا سال ہے، جب اس فقیر نے اعداد چراغ مدینہ 1313 کو تعامل کیا تو کم اوقات سن وصال ہے۔ مجھے علم ظاہری میں اسی خضر کے بدولت راہ ملی، اور علم باطنی میں یہی بھی انہی کے مبارک ہاتھوں سے خلافت کی کلاه ملی۔ ایسے محسن کے بے تعریف کیے کیسے ہو سکتا، کیسے رہ سکتا؟ یہ مختصر سا ظاہری حال ہے، باطنی حال لکھوں تو ایک دفتر درکار ہے۔ خدا ان سے خوشنود رسول ان سے راضی، خدا ان سے خوشنود رسول ان سے راضی، اور ہمیں ان کی پیروی میں رکھیں جب تک کہ زندگی باقی رہے، آمین۔ یہ حضرت سید الشیوخ کا حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ دکن قطب الاقطاب کی بارگاہ میں خراج عقیدت تھا۔ اب ہمارا جو موضوع ہے، ہمارا موضوع ہے حنبلی فقہ اور اس کی ترویج و اشاعت میں خواجہ دکن خواجہ محبوب اللہ سرکار کا جو نمایاں کردار رہا۔ اب اگر فقہ کی بات کی جائے، فقہ کی بات اگر ہو تو فقہ کے لغوی معنی زمخشری یوں بتاتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ الفقہ حقیقتاً الشق والفتح، کہ فقہ کے بنیادی معنی ہے کہ کسی چیز کو کھولنا، کسی چیز کو کھولنا فقہ کے لفظی معنی ہے۔ اور والفقیہ العالم الذی یشق الاحکام، فقیہ وہ عالم ہے جو احکام کو کھولتا ہے، احکام کو نکالتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَيُفَتِّشُ عَنْ حَقَائِقِهَا، اور وہ احکام کی حقائق کی تفتیش کرتا ہے، وَيَفْتَحُ مَا اسْتَغْلَقَ مِنْهَا، اور ان مسائل کو کھولتا ہے جو اس میں پوشیدہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ زمخشری نے فقہ کی تعریف کی، اور اس کی آسان تعریف در مختار میں یوں کی جاتی ہے کہ الفقہ لغتاً العلم، فقہ کا لغوی معنی ہے جاننا، اور ثم خص بعلم الشرعیت، پھر بعد میں اس کو علم شریعت کے لیے خاص کر دیا گیا۔ آگے فرمایا جاتا ہے کہ اس اصطلاحی جو معنی ہے فقہ کے، اس کا مطلب کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیت الفرعیت
المکتسبی من ادلۃ التفصیلیت، کہ فقہ ان احکام کو کہتے ہیں، جو اس علم کو کہتے ہیں جو ادلہ شرعیہ فرعیہ سے نکالے جاتے ہیں اور اس سے تفصیل بیان کی جاتی ہے، یہ فقہ کے معنی ہوئے۔ اس کے بعد پھر اگر فقہ کی حقیقت کو جانیں اور فقیہ کے فضائل کو سمجھیں تو اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ جسے حکمت عطا فرماتا ہے اسے خیر کثیر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر مفسرین نے اکثر یہاں پر خیر کثیر سے مراد علم شریعت لیا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہر ایک گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے، ایک جماعت نکلے جو دین کے سمجھ اختیار کرے، جو دین کو سمجھے تاکہ وہ لوگوں کو آ کر سمجھا سکے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ فقہ کے دو معنی ہے، اس کے دو مطلب ہوئے۔ ایک یہ کہ فقہ، علم فقہ دو قسم سے ہوتی ہے، ایک علم فقہ جو ضروری ہے سب کے لیے لازم ہے، اور ایک علم فقہ وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ کو تو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب آگے اگر علم فقہ کے فضائل کو جاننا چاہے اور فقیہ کے فضائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، زیادہ شدید ہے ایک فقیہ۔ یعنی اگر کوئی فقیہ ہے، کوئی عالم ہے اور ایک طرف 1000 عابد ہے تو شیطان ایک فقیہ سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کونوا دراۃ ولا تکونوا رواۃ، کہ تم سمجھنے والے بنو، تم فقہ والے بنو، تم صرف روایت کرنے والے مت بنو، کہ کچھ سنا اور بول دیا ایسے مت کرو، بلکہ جو سن رہے ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو یہاں پر ان احادیث کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقہ کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور علماء یہ بتاتے ہیں کہ علم تفسیر، علم حدیث اور علم العقائد کے بعد سب سے افضل کوئی علم ہے تو علم فقہ ہے۔ اس کے بعد پھر اگر ہم آگے چلیں کہ فقہ اور فقیہ کی بات ہو تو اس کے کچھ طبقات ہیں، 7 طبقات بیان کیے گئے ہیں، فقیہ کے 7 طبقات ہیں، کہ پہلا طبقہ مجتہد فی الشرع ہے، کہ وہ جو اپنے اصول خود قائم کرتے ہیں اور جو کسی کے مقلد نہیں ہوتے، سب ان کے مقلد ہوتے ہیں، جیسے ہمارے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، یہ پہلے طبقے کے مجتہد ہیں۔ اس کے بعد کا طبقہ آتا ہے مجتہد فی المذہب۔ مجتہد فی المذہب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اصول قائم نہیں کرتے بلکہ کسی کے مقلد ہوتے ہیں اور ان کے اصول پر مسائل کا استنباط کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں مجتہد فی المذہب۔ تیسرا طبقہ ہے مجتہد فی المسائل۔ مجتہد فی المسائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ استنباط نہیں کرتے لیکن مسائل کا استخراج کرتے ہیں، کہ جہاں پر آپ کو ایک مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ اسی کے موافق اور مسائل کا استخراج کرنا کس کا کام ہے، تو یہ مجتہد فی المسائل کا کام ہے۔ اس کے بعد چوتھا طبقہ آتا ہے اصحاب تخریج۔ اصحاب تخریج یہ وہ لوگ ہیں جو فقہا کے فروع و اصول میں کمال نظر رکھتے ہیں مگر اجتہاد پر قادر نہیں ہوتے، بلکہ ان کا کام صرف مجمل قول کی تفصیل اور محتمل امرین کی تعیین کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر 2 معنی ہے، اب خروع کے معنی ہے، خروع متحمل ہے 2 معنی کے، طہر کے بھی اور حیض کے بھی، تو اب کس کو لیا جائے، یہ کون کریں گے؟ یہ صاحب تخریج ہم کو بتائیں گے، تمیز کر بتائیں گے، دیکھو بھائی اس کے معنی یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے، یہاں پر یہ معنی لیے جائیں گے۔ جہاں پر ایک کے کئی معنی آتے ہوں اس کی تعیین کرنا صاحب تخریج کا کام ہے۔ اس کے بعد صاحب ترجیح ہے کہ اگر کہیں پر کنی مسائل میں تعارض ہو جائے،
آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو ترجیح کون دیں گے؟ اے صاحب ترجیح کہیں گے ہاں بھائی اس قول پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے خادر التمیز، چھٹا طبقہ وہ ہے جو تمیز رکھتے ہیں کہ زیادہ راجح کون سا ہے، کس پر مفتبی قول کون سا ہے، کس پر علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ تو اکابر کی کتابیں پڑھ کر وہ علماء کے فتاوے کو جمع کرتے ہیں اور علماء کے مفتبی اقوال کو جانتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد آخری ہے ہم، آخری طبقہ ہمارا ہے مخلد محض۔ مخلد محض کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ صرف نقل کر سکتے ہیں کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے، فلاں عالم نے یہ فرمایا۔ یہ 7 طبقات ہے، اور ہم جن کی بات کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل، یہ طبقہ اولا کے شہسوار ہیں۔ امام احمد بن حنبل آپ کی ولادت باسعادت 164 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 241 ہجری میں ہوئی۔ میں آپ کے تعارف پر اختصار کروں گا اور فقہ حنبلی اور آپ کی شخصیت پر میں انشاءاللہ کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ آپ کا تعلق بصرہ سے تھا اور آپ عربی النسل تھے۔ آپ کا اسم مبارک پورا نام آپ کا یوں ملتا ہے کہ احمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد الشیبانی، اور احمد بن حنبل جو ہے یہ آپ کی نسبت اپنے دادا جان کی طرف ہے۔ آگے آپ بصرہ کے تھے، لیکن جب آپ اپنی والدہ کے شکم مادری میں تھے تو آپ کی والدہ مروہ سے بغداد تشریف لائی اور بغداد آپ کی جاہ ولادت بنی۔ وہیں سے آپ نے علم شروع کیا اور علم کے حصول کے لیے آپ بغداد ہی میں پہلے ابتدا کی۔ بغداد کے سارے علماء سے آپ نے علم سیکھا، اس کے بعد بصرہ تشریف لے گئے، کوفہ گئے، یمن گئے، شام گئے، اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، مدینہ منورہ حاضر ہوئے، اور کئی الگ الگ مقامات پر جا کر آپ نے طلب علم کیا اور اخذ حدیث فرمایا۔ اس کے بعد پھر آگے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو علم کا بڑا شغف تھا، علم کا آپ کو بہت شوق تھا، یہاں تک کہ لوگ آپ کو امام کہتے، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ ہو چکا تھا کہ لوگ آپ کو اپنا مرجع سمجھتے، آپ کے پاس اپنے مسائل کو لے کر رجوع ہوتے، آپ امام فی الفقہ اور امام فی الحدیث مانے جاتے۔ تب بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک دن کسی نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی دوات لے کر طلب حدیث میں مصروف تھے، ہاتھ میں انک کا بوٹل ہے، دوات لیے ہوئے ہیں اور حدیث لکھ رہے ہیں، لوگوں سے حدیث سن رہے ہیں۔ تو آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اے امام، آپ اس مقام پر فائز ہے کہ لوگ آپ کو امام المسلمین کہتے ہیں، امام المسلمین آپ کو کہتے ہیں، اور آپ علم حدیث ابھی بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا مع المحبرتی الی المخبرتی، مع المحبرتی الی المخبرتی، یہ جو میری دوات ہے یہ میرے ساتھ خبر میں چلنے والی ہے، جب تک یہ سانس چلتی رہے گی میں حدیث جمع کرتا رہوں گا۔ اب اس کے بعد پھر اگر امام احمد بن حنبل کو ہمیں جاننا ہے تو سب سے بہترین ہوتے ہیں ان کے معاصرین میں آپ کا کیا اثر تھا اور اکابر علماء کی نظر میں کیا ہے، کیونکہ ایک عالم کی تعریف جلدی نہیں کرتا، اتنی آسانی سے کوئی اپنے کاؤنٹر کی تعریف نہیں کرتا، خصیم کی تعریف اتنا جلدی کسی سے نہیں ہوتی، لیکن آپ کے تعلق سے بتایا جاتا ہے حضرت علی بن مدنی اپنے وقت کے چوٹی کے محدث، سب سے اعلیٰ محدثین میں آپ کا شمار، آپ فرماتے ہیں اید اللہ ھذا الدین برجلین لا ثالث، 2 آدمیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی مدد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوم الردتی و احمد بن حنبل یوم المحنتی، کہ پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے کہ جب منکرین زکوٰۃ اٹھے اور انہوں نے ارتداد کیا، اسلام کی اس حکم کا انہوں نے چھوڑ دیا، صدیق اکبر کی وہ ذات تھی جنہوں نے ان سے جہاد کا حکم دیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دوسری ذات امام احمد بن حنبل ہے کہ جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا کہ کوئی عالم یہ جرأت نہ تھی، یہ ہمت نہ تھی کہ وہ کھڑے ہو کر بادشاہ کے خلاف کہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے،
قرآن اللہ کی صفت ہے، تم اسے مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی ذات تھی۔ علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ یہ دو ہی لوگ تھے کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے دین کی مدد فرمائی ہے، لیکن یہاں پر دل میں خیال آتا ہے کہ یہ دو نہیں، یہ تین تھے۔ ایسے تین لوگ تھے جن کی مثال پھر ہم کو نہیں ملتی۔ ایک یقیناً صدیق اکبر کی ذات تھی، دوسری ذات امام حمام امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی کہ جہاں پر کوئی یزید کے خلاف بولنے کو تیار نہ تھا وہاں پر امام حمام ڈٹ کر کھڑے رہ گئے۔ اکابر صحابہ جہاں پر خاموش تھے، بڑے بڑے وہاں کے جو خداور لوگ تھے سب خاموش تھے، امام حمام وہاں کھڑے رہ گئے کیونکہ وہاں پر دین کو بچانا تھا۔ اور تیسرے ان کے غلام امام احمد بن حنبل تھے، جہاں پر ضرورت پڑی قرآن کو بچانے کی تو امام احمد بن حنبل نے اپنی جان کو پیش کر دیا، لیکن قرآن کے جو اصول ہے، قرآن کی جو بنیاد ہے اس کو ہلنے نہ دیا۔ آگے فرمایا جاتا ہے کہ حضرت ربیع بن سلمان امام شافعی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے امام احمد بن حنبل کی۔ کوئی بھی آپ کے اوپر لکھی ہوئی تصنیف دیکھیں تو یہ روایت ضرور ہم کو ملے گی۔ آپ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد کے تعلق سے کہ من ابغض احمد بن حنبل فہو کافر، کہ جو امام احمد بن حنبل سے بغض رکھا وہ کافر ہے۔ آپ کے شاگرد نے عرض کیا تطلق علیہ اسم الکفر، کیا آپ اس پر کفر کا ٹھپا لگا دیں گے، کیا اسے کافر کہہ دیں گے؟ اس پر امام شافعی فرماتے ہیں نعم، ہاں، من ابغض احمد بن حنبل عاند السنة ومن عاند السنة خسد الصحابة ومن خسد الصحابة ابغض النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن ابغض النبي صلی اللہ علیہ وسلم کفر باللہ العظیم۔ یہ طبقات حنابلہ کے اندر اس کو درج کیا گیا، صفحہ 13 پر یہ روایت ہم کو ملتی ہے کہ امام شافعی سمجھاتے ہیں دلیل دیتے ہوئے کہ جس نے امام احمد بن حنبل سے بغض رکھا اس نے سنت سے عناد رکھا، اور جس نے سنت سے عناد رکھا اس نے صحابہ کے ساتھ برائی کا قصد کیا کہ یہ صحیح سنت نہیں پہنچائے، اور جو صحابہ سے برائی کا قصد رکھتا ہے اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو میرے صحابہ کو برا کہے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور اسی طرح جو میرے آقا سے بغض رکھتا ہے یقیناً اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اس طور پر امام شافعی فرماتے ہیں، اپنے وقت کے مجتہد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو امام احمد بن حنبل سے بغض رکھتا ہے وہ کافر، وہ کافر ہے۔ اس کے بعد پھر خالہ احمد بن اسحاق بن راہوی، اسحاق بن راہوی کے بیٹے ہیں۔ اسحاق بن راہوی یہ بہت بڑے عالم ہیں، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام نسائی کے استاد ہیں، امام ترمذی کے استاد ہیں، یہ جتنے صحاح ستہ کے اکثر محدثین کے آپ استاد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کے بیٹے احمد فرماتے ہیں کہ میں نے سمعت ابی، میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا، یقول لولا احمد بن حنبل، کہ اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے وبذل نفسہ، اور اپنی کوشش اپنی جان کو اس دین کے لیے وہ نہ خرچ کرتے، لما بذلہا لذہب الاسلام، جو کچھ لما بذلہا، جو کچھ انہوں نے کوشش کی ہے اگر وہ کوشش نہ کرتے تو آپ فرماتے ہیں لذہب الاسلام، تو اسلام چلا جاتا۔ اگر امام احمد بن حنبل جو خلق قرآن کے لیے کوشش کی ہے، جو حدیث کے جمع کرنے کے لیے کوشش کی ہے، اگر یہ کوشش نہ فرماتے تو سن لو کہ اسلام اپنی حقیقت پر باقی نہیں رہتا، اسلام اپنی روح کو کھو دیتا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اسحاق بن راہوی فرما رہے ہیں، جو بخاری، نسائی اور بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، امام احمد بن حنبل اکابر امت کی نظر میں پیش کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت وراق بن راہوی فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ احمد بن حنبل امامنا، احمد بن حنبل ہمارے امام ہیں، وہو من الراسخین فی العلم، اور وہ علم میں راسخین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اذا وقفت غدا بین یدی اللہ تعالی فسألنی بمن اقتدیت، جب میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا اور اللہ کے سامنے میں کھڑا رہوں گا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا تم نے کس کی اقتدا کی،
تم کس کی پیروی کرتے تھے؟ تو میں کہوں گا اقول باحمد، میں امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتا تھا۔ یہ بتاتا کیا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ خیال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ پوچھے تو کہیں گے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ہم صحابہ اکرام کی پیروی کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی پیروی کرتے ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل کو آپ نے پیش کر کر بتا دیا کہ یہ ایک ذات کی پیروی کر لو، یہ سب ذاتیں اس میں جمع ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت عباس الدوری ارشاد فرماتے ہیں کہ سمعت یحییٰ بن معین، یہ بھی بہت بڑی شخصیت، اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث کہلاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یقول اراد الناس منا ان نکون مثل احمد بن حنبل، کہ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ احمد بن حنبل کی طرح کیوں نہیں، آپ احمد بن حنبل کی طرح ہو جائیے، آپ احمد بن حنبل کی طرح ہو جائیے۔ تو آپ فرماتے لا واللہ لا نقدر علی احمد ولا علی طریق احمد، میں نہ احمد کی طرح بن سکتا ہوں نہ احمد کے راستے پر چل سکتا ہوں، کیوں جو انہوں نے محنت کی ہے وہ میرے بس کی نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ یحییٰ بن معین فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت صدقہ المخابری سے روایت ہے قال کان فی نفسی علی احمد بن حنبل، کہ میرے دل میں امام احمد بن حنبل کے تعلق سے کچھ تھا، میں ان کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، ان کے تعلق سے میں کچھ برا سوچتا تھا۔ تو فرأیت فی النوم کأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمشی فی طریقی، کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر چل رہے ہیں، وہو آخذ بید احمد بن حنبل، اور وہ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، وہما یمشیان علی مودۃ ورفق، اور ایسے چل رہے ہیں جیسے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ الفت ہے، ایک آقا اور غلام کیسے چلتے ہیں ویسے چل رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں فانا خلفہما، میں ان دونوں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، اجہد نفسی فی ان الحق بہما، میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ مل جاؤں، ان کے ساتھ مل جاؤں، وما اقدر، میں اس پر طاقت نہ رکھ سکا، میں ان سے نہ مل سکا، میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، وہ میرے آگے آگے چلتے رہے۔ وَلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ، جب میں نیند سے بیدار ہوا، ذَهَبَ مَا كَانَ فِي نَفْسِي، تو جو کچھ امام احمد بن حنبل کے تعلق سے دل میں تھا سب چلا گیا، ان کے مقام کو میں پہچان گیا۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں حضرت قتیبہ بن سعد، آپ بھی بہت بڑے محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لو ادرک احمد بن حنبل عصر الثوری ومالک والاوزعی ولیث بن سعد لکان هو المقدم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر احمد بن حنبل حضرت سفیان ثوری کے زمانے میں ہوتے، امام مالک کے زمانے میں ہوتے، امام اوزاعی کے زمانے میں ہوتے، امام لیث بن سعد کے زمانے میں ہوتے، تو وہ ان سب سے مقدم ہوتے، سب سے آگے ہوتے۔ یہ کون ہے؟ یہ اکابر امت ہے۔ سفیان ثوری کون ہے؟ جنہیں حافظ حدیث کہا جاتا ہے، کہ حدیث کی سند ان پر ختم ہو جاتی ہے، کہ جتنے حدیث ان کو یاد ہے شاید کسی کو یاد ہوں گے، لیکن ایک اور قول یاد آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے تعلق سے فرمایا جاتا ہے کہ سفیان ثوری کے جتنے احادیث امام احمد کو یاد ہے کسی اور کو یاد نہیں تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں، حضرت قتیبہ بن سعد کہتے ہیں کہ اگر ان کے زمانے میں احمد ہوتے تو ان سے آگے ہوتے، ان سے مقدم ہوتے، اور اس کی روایت حلیۃ الاولیاء میں امام ذہبی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے، اور آپ ہی سے حضرت اسحاق سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اذا رأیت الرجل یحب احمد بن حنبل، اگر تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو احمد ابن حنبل سے محبت کرتا ہے، احمد ابن حنبل سے رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، فعلم، جان لو، انہ صاحب السنت والجماعت، جان لو کہ وہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ جو امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے وہ سنی ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت قتیبہ بن سعد فرما رہے ہیں۔ اب اگر اہل سنت کی بات آئی تو میں نے وہ بھی رکھا ہے، چیپٹر بھی رکھا ہے جہاں پر اہل سنت کے عقائد کا تحفظ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے۔ اس کے اندر اصول بھی ہے اور فروع بھی ہے، عقائد اصولہ بھی ہے اور عقائد فرعیہ بھی ہے، اس کو میں نے یہاں پر رکھا ہے، ان میں سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے
کہ امام احمد بن حنبل کی طرف ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ آپ تجسیم کے قائل ہے، جہت باری تعالیٰ کے قائل ہے۔ اکثر علماء کی جب امام احمد بن حنبل کے بارے میں کچھ گفتگو ہوتی ہے تو یہ بات کو ضرور اٹھاتے ہیں کہ نہیں، امام احمد بن حنبل نے تجسیم کے تعلق سے کچھ فرمایا ہے، جہت کے تعلق سے کچھ فرمایا کہ اللہ محدود ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے بارے میں اس کی تصریح کے لیے حضرت امام ابو الفضل التمیمی الحنبلی اپنی کتاب اعتقاد الامام احمد میں لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا قول یوں نقل فرماتے ہیں، انہو قال، کہ آپ فرماتے تھے واللہ تعالی لا يلحقہ تغیر ولا تبدل ولا تلحقہ الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش، کہ اللہ تعالی کی ذات تغیر اور تبدل سے پاک ہے اور اس کے کوئی حد مقرر نہیں ہے، نہ عرش کی خلقت سے پہلے نہ عرش کی خلقت کے بعد۔ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے استویٰ علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہوا، تو لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہ عرش کی خلقت سے پہلے اللہ کی کوئی حد تھی، نہ عرش کی خلقت کے بعد کوئی حد ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ایک اور روایت آپ سے منقول ہے، علامہ ابن جوزی الحنبلی اپنی کتاب دفع شبہ التشبیہ کے اندر یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ قاضی بدر الدین بن جماعہ اپنی کتاب ایضاح الدلیل فی قطع حجج اہل التعلیل کے ذریعے امام احمد بن حنبل کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ان الامام احمد بن حنبل لا یقول بالجہت باری تعالیٰ، کہ آپ جہت کے قائل ہی نہیں تھے، آپ جہت کے بارے میں فرماتے ہی نہیں تھے۔ وہی جو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی کوئی جہت نہیں ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں کہیں تم جاؤ گے اللہ کو پاؤ گے۔ وہی عقیدہ امام احمد بن حنبل کا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ تو تھے اصول کی بات، اب کچھ فروعی مسائل جو آج کل اصول کا مقام لے چکے ہیں، ان کے بارے میں کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، امام ذہبی اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء کے اندر درج فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن احمد ارشاد فرماتے ہیں، رأیت ابی یأخذ شعرة من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضعها على فیہ ویقبلها۔ ارشاد ہوتا ہے، آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار امام احمد بن حنبل کو دیکھا کہ وہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں سے ایک بال مبارک کو لیتے اور اپنے ہونٹوں پر رکھتے اور اسے چوما کرتے۔ آج لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، اکثر لوگ جو ذرا متشدد ہے وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل یہ وہابیوں کے امام ہیں، یہ غیر مخلدوں کے امام ہیں، یہ نجدیوں کے امام ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے کہ جامع نظامیہ کے ایک استاذ کے تعلق سے یہ جملہ ملتا ہے، آپ فرماتے تھے، حضرت عبد القدوس آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مفتی شراب پی لے تو شراب حلال نہیں ہوتی، کہ مفتی صاحب ہے اگر شراب پی رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حرام چیز ہے وہ حلال ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی نامناسب شخص اپنی نسبت امام احمد کی طرف کرتا ہے تو امام احمد بن حنبل کی طرف وہ نامناسبت نہیں لگتی، بلکہ آپ جیسے ہیں ویسے ہیں اور ویسے ہی رہیں گے۔ اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، آپ کے صاحبزادے، کہ امام احمد بن حنبل حضور کے منہ مبارک کو چوما کرتے تھے۔ آگے ایک اور روایت آپ ہی سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں انی رأیتہ، کہ میں آپ کو دیکھا یضعها علی عینہ، کہ آپ اپنے آنکھوں میں حضور کے منہ مبارک کو رکھا کرتے تھے۔ وَيَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ وَيَشْرِبُهَا وَيَسْتَشْفِي بِهِ، اور آپ کیا کرتے تھے، اسے پانی میں ڈبوتے تھے، وہ پانی کو پیتے تھے اور اس سے شفا حاصل کرتے تھے۔ لوگ آج سوال کرتے ہیں نہیں یہ شفا کے اثر مبارک کیسا، تو احادیث تو بہت ہیں لیکن ہمارے امام کا بھی یہی مسلک ہے، جو ہمارے امام کی طرف غیر مناسب چیزیں ہیں اس کا رد ان اقوال سے ہوتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے رأیتہ
اخذ خصعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغسلها فی جب الماء ثم شرب فیها، کہ میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ آپ کے پاس تھا، آپ اس کو لیتے اور ایک گھڑے میں ڈبا دیتے، پانی کے گھڑے میں ڈباتے اور اس سے پانی پیا کرتے۔ یہ امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں ارشاد ہوتا ہے ان عبداللہ سال اباہ عمن یلمس رمانۃ ممبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویمس الحجرۃ النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ارى بذلك بأسا۔ آپ کے صاحبزادے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک کو چومے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کو چومے تو کیا حکم ہوگا؟ کیا یہ کرنا بدعت ہے؟ کیا یہ کرنا شرک ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں لا ارى بأسا فیہ، میں اس کے اندر کوئی قباحت نہیں دیکھتا، کوئی قباحت نہیں دیکھتا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت اعلیٰ جملہ آپ فرماتے ہیں کہ اعاذنا اللہ وإیاکم من رأی الخوارج ومن البدع، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے لیے اور تمہارے لیے کہ اللہ ہم کو خوارج اور اہل بدعت کی فکروں سے محفوظ رکھے۔ تو امام احمد بن حنبل کے پاس اس کو روکنے والی فکر خارجی تھی، اس کو روکنے والی فکر مبتدع تھی، لیکن اس کو کرنے والی فکر اہل سنت کی فکر تھی۔ آگے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، حضرت بہوتی اور حضرت مرداوی نے نقل کیا ہے، آپ کے دو شاگرد ہیں، آپ امام احمد بن حنبل سے المناسک کے ذریعے سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں یسن للمستسقی ان یتوسل بالنبی فی دعائہ، کہ ایک پانی طلب کرنے والے، بارش طلب کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش طلب کرے۔ یہ امام احمد بن حنبل ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ سنت ہے ہر اس شخص کے لیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ لے جب اسے بارش چاہیے۔ تو یہاں پر لوگ کہتے ہیں وسیلہ لینا نہیں لینا، اس کے لیے کچھ جواب ہم یوں پیش کر سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک اور مسئلہ بڑا عروج پر تھا، تفضیل کا مسئلہ، یا پھر مولا علی مشکل کشا کے خلاف بولنے کا مسئلہ۔ لوگوں کی فکریں خراب تھی، کیونکہ بنو امیہ کے دور کے بعد کا دور تھا، یہ عباسی دور ہے، بالکل قریب کا دور تھا، تو لوگوں کی فکریں تھوڑا اس کے برخلاف تھی، مولا علی مشکل کشا کی محبت کے خلاف تھی۔ تو ایک روایت وہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن احمد بن حنبل فرماتے ہیں كنت جالسا بين يدي ابی ذات یوم فجاءت طائفة من الکرخیہ فذکروا خلافت ابی بکر وخلافت عمر وخلافت عثمان فاکثروا، کیا کیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک جماعت آئی کرخ سے اور آ کر آپ کے سامنے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا ذکر کیا، حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا ذکر کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی خلافت کا ذکر کیے اور خوب ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر وذکروا خلافت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فزادوا واطالوا، اور جب مولا علی مشکل کشا کی خلافت کا ذکر کیے تو خوب زیادہ بات کرنے لگے خلافت کے بارے میں کہ آپ کی خلافت، آپ کی خلافت، آپ کی خلافت۔ تو آپ کے بیٹے فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ فرفع ابی رأسہ، تب تک امام احمد بن حنبل اپنا سر جھکا کر سن رہے تھے، لیکن جب بات زیادہ ہو گئی تو آپ نے اپنا سر اٹھایا، اپنا سر اٹھا کر فرمایا فقال یا ہؤلاء، اے لوگو قد اکثرتم القول، تم نے بہت بات کر دی، فی علی والخلافت، کہ تم مولا علی مشکل کشا اور خلافت کے بارے میں بہت کہہ رہے تھے۔ سنو، ان الخلافت لم تزین علی بل علی زینہا، کہ یقیناً خلافت نے کبھی مولا علی مشکل کشا کو زینت نہیں بخشی، بلکہ مولا علی مشکل کشا نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ ایک اور روایت میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں
آپ فرماتے ہیں کہ یقول ما لی احد من الصحابۃ من الفضائل بالاسانید الصحاح مثل ما لی علی رضی اللہ عنہ، کہ کسی بھی صحابی کے لیے صحیح اسانید کے ساتھ اتنی کثرت سے فضائل نہیں ملتے جتنے مولا علی مشکل کشا کے لیے ملتے ہیں۔ آگے ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ سمع، آپ کے شہزادے ہشام بن منصور البخاری اس کو نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سمعت احمد بن حنبل یقول من لم یثبت الامامۃ لعلی فہو اضل من حمار۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مولا علی مشکل کشا کی امامت کا منکر ہے، آپ کی امامت کا جو منکر ہے وہ گدھے سے زیادہ بیوقوف ہے، گدھے سے زیادہ گمراہ ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی محبت ہے مولا علی مشکل کشا کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے۔ اب اس کے بعد پھر اگر عقائد کے مسائل دیکھے جائیں تو امام احمد بن حنبل نے خلق قرآن کے مسئلے میں بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، یہاں تک کہ عباسی دور کے 4 بادشاہوں کو آپ نے اس مسئلے میں جھیلا ہے۔ آخر میں آ کر پہلے مامون تھا، پھر معتصم تھا، پھر واسق تھا، پھر متوکل تھا۔ متوکل آ کر آپ سے پھر ہم نوا ہوا، آپ کے بات کو سمجھنے لگا اور آپ پر بہت مہربان ہوا، لیکن آپ نے کہا تمہاری مہربانی وہ شدت سے زیادہ میرے پاس تکلیف دہ ہے، کہ تم جتنی مجھے وہ تکلیفیں تھی اس سے زیادہ میرے پاس تمہاری مہربانی تکلیف دہ ہے، اور آپ دور رہتے تھے۔ خلق قرآن کے مسئلے کو اگر لیں گے تو بہت تفصیل درکار ہے، اس لیے میں اسے یہیں پر چھوڑتا ہوں، ایک بات کہتے ہوئے کہ خلق قرآن کا مسئلہ کیا تھا اس کو سمجھنے کی تھوڑا سا ضرورت ہے۔ خلق قرآن کا مطلب یہ ہے کہ معتزلہ ایک فرقہ ہے جو یہ بات کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے، جبکہ ہم نے عقائد کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ القرآن غیر مخلوق ہے، کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت خالق کی صفت ہے، مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن معتزلہ کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن کیونکہ ہم پڑھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہماری زبانوں پر جاری ہوتا ہے، ہمارے قلموں پر جاری ہوتا ہے، ہمارے دلوں پر جاری ہوتا ہے، تو یہ مخلوق ہے، کیونکہ یہ فعل مخلوق ہے۔ اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ کر وہ قرآن کو مخلوق کہا کرتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل وہ ایک ہی ذات تھی جنہوں نے معتزلہ کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ کامیاب ہوئے اور اس مسئلے کو آپ نے عام کیا۔ آگے اس کے بعد پھر اگر ہم امام احمد بن حنبل کی محدثانہ شان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو شان محدثی رہی ہے، محدث کی جو آپ کی شان نمایاں رہی ہے، اس کے بارے میں اب عبید اللہ بن قاسم السلام فرماتے ہیں انتہى العلم الى 4، 4 لوگوں کے پاس علم حدیث ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں احمد بن حنبل و علی بن مدینی و یحییٰ بن معین و ابی بکر بن ابی شیبہ، یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس حدیث کا علم ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آگے آپ کی حدیث کے بارے میں جو علم تھا اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت احمد بن حنبل ابو زرع الرازی نقل فرماتے ہیں کہ کتنی حدیثیں یاد تھی ہوں گی امام احمد بن حنبل کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ ایک اور روایت آپ سے منقول ہے کہ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ اس کو طبقات حنابلہ میں ذکر کیا گیا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام احمد بن حنبل کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، کنت اليوم مع اہل العراق، میں اہل عراق کے کچھ لوگوں کے پاس تھا اور انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھ لیا جس کے لیے میں حدیث پیش نہیں کر سکا۔ امام شافعی فرما رہے ہیں کہ اہل عراق نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا جس کے جواب میں انہیں حدیث پیش نہیں کر سکا، کیا تمہارے پاس اس مسئلے پہ کوئی حدیث ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کیا کیا؟ 3 حدیثیں دی اسی وقت میں، اسی مسئلے پر اپنے استاد امام شافعی کو 3 حدیثیں پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں جزاک اللہ خیرا، اے امام احمد بن حنبل، اللہ تمہیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ آپ کے استاد ہیں۔ اور اگر امام احمد بن حنبل کے کارناموں کو حدیث کے دیکھیں تو مسند امام احمد بن حنبل ہمارے سامنے ہے، جس کے اندر 30,000 حدیثیں ہیں متفقہ طور پر۔
اگر اختلاف کے ساتھ دیکھیں تو 40,000 حدیثیں اس کے اندر ہے. لوگوں نے تطبیق یوں دی کہ 30,000 غیر مکرر ہے اور 40,000 اگر مکررات کو ملا لیا جائے. اور یہ حدیث، یہ جو کتاب ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے 1.5 لاکھ احادیث میں تنقیح کر کر مسند امام احمد بن حنبل جمع کی. اور یہ روایت آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ سے ہوتی ہے اکثر، اور اس کے 5 روات ہیں. عبداللہ بن امام احمد بن حنبل الخطیعی ابن المذہب حنبل مذہب حنبل بن عبداللہ ابن نجاری. یہ 5 روات ہیں جو مسند امام احمد بن حنبل کو ہم تک پہنچائے ہیں. ان سے مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہم کو ملتی ہے. اگر امام احمد بن حنبل کے مصنفات کی طرف دیکھا جائے کہ ایک عالم کی شان اس کے تصنیفات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ کتنی تصنیفات ہوں گی امام احمد بن حنبل کی. اتنی محنتیں جھیلی، اتنی مشقتیں کی، اتنے احادیث جمع کیے، اس کے باوجود پھر کتنی تصنیفیں لکھی ہوں گی. تو امام احمد بن حنبل کے مصنفات کثیر ہے. آپ نے ہر مجال میں تصنیفی کام انجام دیا. آپ کی ان عناوین میں تقسیم کیا، اس کو ان عناوین میں تقسیم کر سکتے ہیں. سوالات ابی داؤد ایک کتاب ہے، اس کے مقدمے کے اندر 195 تصانیف امام احمد بن حنبل کا ذکر ملتا ہے. 195 تصانیف کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے بعض کا میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. شاید کتابوں کا ذکر کرنا مناسب نہ ہوگا تو میں صرف عنوانوں پر، جن عنوانوں پر آپ نے کتابیں لکھی اس کا ذکر کرتا ہوں. قرآن پاک پر آپ نے تصانیف لکھی جن میں تفسیر بھی ہے، جن کے اندر جوابات قرآن بھی ہے، مقدم و مؤخر فی کتاب اللہ ہے، ناسخ و منسوخ پر آپ نے لکھا ہے. حدیث پاک میں آپ کے بہت سے تصانیف ہیں، قریب 50 تصانیف آپ کے احادیث کریمہ کے لیے ہے. اور علم الحدیث اور رجال کے اندر، علم الرجال کے اندر آپ کی تصانیف ہے، جیسے کتاب العلل، کتاب الاسامی. اور پھر اصول دین پر آپ کی تصانیف ہے. آپ فرماتے ہیں کتاب الرد علی الزنادقہ والجہمیہ، کتاب السنہ الکبیر، کتاب السنہ الصغیر، جواب الامام احمد عن سؤال فی خلق القرآن. یہ آپ کی عقائد پر کتابیں ہیں. فقہ کے اندر آپ کی مشہور تصانیف یوں کی جاتی ہیں: احکام النساء، کتاب الاشربہ، کتاب الصلاۃ، کتاب المناسک. اور مسائل کے نام سے 8 الگ الگ نسخے ہم کو ملتے ہیں. یوں آپ کی بہت سی تصانیف، 195 تصانیف کا ذکر ملتا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے مشرب کی طرف، فقہ حنبلی کی طرف. فقہ حنبلی کا کیا مقام ہے، تھوڑا اس کو جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم اس کے متبع ہیں. تو فقہ حنبلی کا کیا مقام ہے؟ تو حضرت ابو بکر بن احمد بن محمد البکر الرملی قاضی دمشق روایت کرتے ہیں: دخلت العراق فكتبت كتب اہل العراق وكتبت كتب اہل الحجاز فمن کثرت اختلافهما لم ادری بأیہما آخذ. کہ میں عراق میں داخل ہوا اور وہاں پر میں نے اہل عراق کی بھی کتابیں لکھی، اہل حجاز کی بھی کتابیں لکھی، اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کا اتنا اختلاف ہے کہ کس کو لے لوں، کس کو لوں. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف میرے ذہن میں اتنا مضبوط ہوا کہ مغرب کا وقت آیا، میں نماز پڑھنا چاہتا تھا لیکن ان کا اختلاف مجھے نماز پڑھنے نہ دیا، میں جماعت چھوڑ کر باہر نکل گیا. یہ بات میرے دل پر بہت اثر کری. اور فلما کانا فی جوف اللیل، جب رات کا درمیانی حصہ تھا، قمت وتوضأت وصلیت رکعتین، میں اٹھا، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی. وقلت اللہم اہدنی بما تحب وترضى، اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا جو تو جس محبوب رکھتا ہے اور جس سے تو راضی ہے. اس پر ثم آویت الی فراشی، پھر میں اپنے بستر پر لیٹ گیا. فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا. فیما یری النائم، جو جیسے کہ ایک سونے والا دیکھتا ہے خواب میں. اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں دخل من باب بنی شیبہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بنی شیبہ کے باب سے داخل ہوئے. فاسند ظہرہ علی یمینی الی الکعبۃ، اور آپ کعبہ شریف پر ٹیک لگا کر تشریف رکھتے ہیں. ورأیت الشافعی و احمد بن حنبل علی یمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں دیکھتا تھا کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی جانب کھڑے ہوئے ہیں.
اور حضور پاک یتبسم الیہما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، میرے آقا دیکھ رہے ہیں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ من کثرت الاختلاف، کہ یہ کثرت اختلاف کی وجہ سے لم ادری بأیہما آخذ، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس مسلک کو اختیار کروں، کس کو لے لوں، فأوما الی الشافعی و احمد